بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ جب انسان کوئی محنت کرے تو اس کو اس کی محنت کا پھل ضرور ملتا ہے، پر مجھے تو حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب میری محنت کا پھل کسی اور کو مل گیا۔ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں دن رات محنت کر کے اپنی پڑھائی کرتی تھی، پر جیسے ہی میں نے پیپر دیا، میرا پیپر بھی بہت اچھا ہوا تھا، پر جب میرے نمبر آئے تو میں اس مضمون میں فیل ہو گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ میں نے جیسے ہی وہ پیپر دیکھا تو پہچان گئی تھی، یہ لکھائی تو میری بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ میری لکھائی بہت ہی صاف تھی، پر اس پیپر پر میرا نام لکھا ہوا تھا۔ اب تو میرے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں تھا کہ میں ٹیچر کو یہ کہہ سکتی کہ یہ پیپر میرا نہیں ہے۔ پر جیسے ہی بریک ہوئی تو ساری لڑکیاں کلاس سے باہر چلی گئیں۔ میں نے ہر لڑکی کی لکھائی اس پیپر سے میچ کی تھی، لیکن کچھ ہی دیر بعد مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میرے ساتھ کس نے یہ حرکت کی ہے۔ میرا نام مناہل ہے۔ کہتے ہیں کہ قسمت کسی کسی پر مہربان ہوتی ہے، پر جس پر قسمت مہربان ہو اس کے خواب پورے ہو جاتے ہیں، لیکن جس کی قسمت اس کا ساتھ نہ دے اسے دن رات محنت کرنی پڑتی ہے، یوں اپنی قسمت کو بہتر کرنے کے لیے۔ میں بھی دن رات محنت کرتی تھی، کیونکہ میری اماں نے ایک وڈیرے سے دوسری شادی کی تھی۔ میرا ستیلا باپ روز ہی مجھ پر شک کرتا تھا۔ آئے روز وہ اماں سے یہی کہتا تھا کہ تم نے مناہل کو کالج میں داخلہ دلوا کر بڑی غلطی کی ہے، تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا ہی پڑے گا۔ تم جانتی ہو نا کہ بچپن میں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ پر اماں کہنے لگی کہ دیکھو، آس پاس درندوں کے بھٹکنے کی وجہ سے میں اپنی بیٹی کو اس کے خوابوں سے الگ نہیں کر سکتی، اس لیے میری بیٹی کالج ضرور جائے گی، اور یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ میری اماں نے اتنے کڑک لہجے میں بولا تھا کہ ابا کچھ بھی نہ کہہ سکے، کیونکہ اماں اپنا کماتی تھیں۔ اماں بچوں کو ٹیوشن پڑھایا کرتی تھیں، اور اس سے اماں کو جو بھی پیسے ملتے تھے وہی میرے کالج کی فیس دیتی تھیں۔ اس طرح میں اب کالج جانے لگی تھی۔ میں دن رات محنت کرتی تھی، پر ابا نے کوئی کمی نہ چھوڑی۔ وہ ہر طرح سے مجھے تنگ کرتے تھے۔ جیسے ہی میں پڑھائی کرنے لگتی تو ابا مین سوئچ بند کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے اندھیرے کے باعث مجھے پڑھائی کرنے میں بہت دشواری ہوتی تھی، پر پھر بھی میں ہمت نہیں ہارتی تھی، اور اسی طرح لالٹین یا پھر موم بتی جلا کر اپنی پڑھائی کیا کرتی تھی۔ ابا نے بہت کوشش کی تھی کہ میں ہار مان لوں گی، پر ابا کی ان کوششوں سے تو میرے اندر ایک نیا جذبہ پیدا ہوتا تھا، اور میں ابا کی ہر کوشش کو ناکام بنا کر اپنی پڑھائی پر توجہ دینے لگ جاتی۔ اس طرح میرے 1 سال گزر گیا تھا۔ میں نے بہت اچھے نمبر حاصل کیے تھے، پر اب ابا نے مجھے سامنے سے چیلنج کیا تھا کہ دیکھنا، میں تمہیں دوسرا سال بالکل بھی پاس نہیں ہونے دوں گا۔ ابا نے اپنی پہلی بیوی کے بیٹے سے کہہ کر میری پڑھائی میں رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دی تھی۔ وہ کافی بدمعاش لڑکا تھا، میری اس سے کبھی بھی نہیں بن پائی تھی، کیونکہ وہ مجھ سے 4 سال بڑا تھا، لیکن وہ پڑھائی بالکل بھی نہیں کرتا تھا، بلکہ ابا کے پیسوں کا ڈھنڈورا پیٹتا تھا، اور اسی پر اسے ناز تھا، جس کی وجہ سے اس نے اپنی یونیورسٹی کی پڑھائی بھی چھوڑ دی تھی۔ اب وہ آئے روز گلیوں میں پھرتا رہتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس کے بہت زیادہ دوست ہیں، لڑکوں کے علاوہ وہ لڑکیوں سے بھی دوستی کرتا تھا۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا بدمعاش لڑکوں میں تھا۔ میں اس سے بہت زیادہ ڈرتی تھی، تب بھی میں جب بھی اپنے روم میں جاتی تھی تو لاک کرتی تھی، کیونکہ مجھے اس پر کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ پر اب جب ابا نے اسے میرے پیچھے لگا دیا تھا تو میں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی عزت بچا کر رہوں گی۔ اسی وجہ سے میں نے پردہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ میرے لیے نامحرم ہے، اسی وجہ سے اب میں اس سے پردہ کرتی تھی۔ میں اب اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ مجھے جب بھی پتہ چلتا تھا کہ نعیم گھر آیا ہوا ہے تو میں فوراً ہی پردہ کر کے باہر نکلتی تھی۔ اماں نے میرا بہت ساتھ دیا تھا، پر ابا کہنے لگے تھے کہ یہ تم نے کیا ماحول پھیلا رکھا ہے، اب کیا اپنے گھر میں بھی مجھے یہ نحوست دیکھنی پڑے گی؟ یہ کیا عجیب تماشا ہے، اسلام کا تو تم نے مذاق بنا لیا ہے۔ اپنے بھائی سے بھی بھلا کون پردہ کرتا ہے؟ جب میں نے ابا سے کہا کہ مجھے تو آپ سے بھی پردہ کرنا چاہیے، لیکن میں آپ کی عزت کرتی ہوں کیونکہ آپ نے اماں کو اپنا نام دیا ہے، پر میں آپ کے بیٹے سے پردہ کر کے رہوں گی کیونکہ یہ میرا بھائی نہیں بلکہ یہ تو میرے لیے نامحرم ہے۔ یہ وہ میری بات سن کر آگ بگولا ہو گئے، پر نعیم تو اب ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گیا تھا۔ اب وہ میرا مذاق اڑانے لگا تھا، بلکہ وہ میرے سامنے کافی لڑکیوں سے باتیں کرتا تھا۔ نہ جانے سے ایسا کیوں لگتا تھا کہ جیسے میں اسے جب لڑکیوں سے بات کرتے ہوئے دیکھوں گی تو میں جلنے لگوں گی، جبکہ وہ تو ایسا کر کے میری نسوں میں اور بھی گر رہا تھا۔
دن ایسے ہی گزرنے لگے تھے، لیکن جیسے ہی میں 12ویں جماعت میں گئی تھی تو اچھے نمبروں کی وجہ سے میرا سیکشن چینج ہو گیا تھا۔ میں جس سیکشن میں گئی تھی وہاں کافی فیشنیبل لڑکیاں تھیں۔ وہ آئے روز مجھے دیکھتی تھیں۔ جب میں پردہ اتارتی تو وہ میری خوبصورتی کی بہت تعریف کرتی تھیں کہ دیکھو مناہل، تم کتنی خوبصورت ہو، کتنی کوری چٹی ہو، تمہیں پردہ کرنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ تم تو اپنی خوبصورتی سب کو دکھایا کرو، یہ خوبصورتی چھپانے کے لیے نہیں دی جاتی۔ اللہ نے تمہیں اتنے حسن سے نوازا ہے تو اس کا دکھاوا بھی کرنا چاہیے۔ میں ان کی باتوں کو سن کر مسکرا دیتی تھی، کہنے لگتی تھی کہ یہ خوبصورتی ایک آزمائش ہوتی ہے، ہمیں اس کی وجہ سے کافی کچھ سہنا پڑتا ہے، اسی لیے کسی امتحان سے بچنے کے لیے اس خوبصورتی کو بچانا ہی اچھی بات ہے۔ پر میری بات پر چند لڑکیاں کافی جلنے لگی تھیں۔ وہ لڑکیاں بہت ہی فیشنیبل تھیں۔ وہ 3 لڑکیوں کا گروپ تھا جو مجھے دیکھ کر جلنے لگتا تھا۔ میں ان سے پڑھائی میں بہت ہی اچھی تھی، لیکن وہ لڑکیاں پڑھائی میں اتنی اچھی نہ تھیں۔ میں آگے بیٹھتی تھی، پر وہ لڑکیاں ہر کسی کو اپنی ادائیں دکھا کر اپنی طرف گامزن کر لیتی تھیں، لیکن مجھ میں یہ خوبی نہیں تھی۔ میں تو بس اچھے نمبر لے کر ہی ٹیچر کا دل جیتتی تھی، لیکن وہ فیشن کر کے ہی یہ کام کرتی تھیں۔ تب بھی ان کے نمبر اچھے نہیں آتے تھے، لیکن جیسے ہی وہ میرے اچھے نمبر دیکھتیں تو ان سے تو تالیاں بھی نہیں بجائی جاتی تھیں، جبکہ باقی ساری کلاس میرے لیے تالیاں بجاتی تھی۔ لیکن میری ٹیچرز میری بہت تعریف کرتے تھے، پر وہ میری تعریف پر حسد کا شکار ہو گئی تھیں۔ ایک دفعہ تو ان تینوں میں سے ایک لڑکی سے برداشت ہی نہ ہوا جب وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ ٹیچر، مجھے سمجھ لگ گئی ہے کہ آپ اس لڑکی کو اتنے اچھے نمبر کیوں دیتی ہیں، کیونکہ آپ اس لڑکی کی خوبصورتی پر فدا ہیں۔ ٹیچر نے جیسے ہی اس ماریا کی بات سنی تو کہنے لگی کہ نہیں ماریا، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، مناہل تو سچ میں بہت ذہین ہے، تم ایک دفعہ اس کا پیپر چیک کر کے دیکھو، وہ اپنے پیپر سے اس کا موازنہ کرو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ تم صرف پاس ہونے کے لیے پڑھتی ہو، لیکن مناہل اچھے نمبر لینے کے لیے پڑھتی ہے۔ جیسے ہی ماریا نے بات سنی تو اس کا تو تن بدن سلگ اٹھا تھا۔ وہ اس دن سے ہی میری دشمن بن گئی تھی۔ وہ تو اب مجھے ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی، پر میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی میرا دشمن بنے، کیونکہ میرے لیے نعیم ہی کافی تھا۔ پر ماریا نے اسی دن سے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مجھ سے آگے نکل کر ہی رہے گی، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ جتنا بھی پڑھ لے وہ مجھ سے زیادہ نمبر نہیں لے سکے گی، کیونکہ فرسٹ ایئر میں اس کے نمبر بالکل ہی کم آئے تھے، جس کی وجہ سے اسے بنیادی چیزوں کا بالکل بھی نہیں پتا تھا۔ اگر وہ محنت بھی کرتی تو اب اس کے نمبر بالکل بھی اچھے نہ آتے۔ پر جیسے ہی پیپر آیا تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے کہ ماریا بائے دن محنت کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ اس نے پوری کلاس کو کہہ دیا تھا کہ میں مناہل سے زیادہ نمبر لے کر دکھاؤں گی، اگر میں نے ایسا نہ کیا تو میں ساری کلاس کو ٹریٹ دوں گی۔ ساری لڑکیوں نے ہوٹنگ شروع کر دی تھی، جبکہ میں بھی مسکرانے لگی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، اور میں نے دن رات اتنی ہی محنت کی تھی جتنی میں پہلے بھی کرتی تھی۔ میرے اندر یہ جنون نہیں تھا کہ مجھے ماریا سے اچھے نمبر لینے ہیں، میں تو بس اپنے لیے پڑھتی تھی، کیونکہ میں نے اپنے خواب پورے کرنے تھے۔ اس کے اگلے دن جیسے ہی ہمیں ٹیچر نے پیپر دیا تو پیپر بہت ہی آسان تھا۔ میں اپنا پیپر کرنے لگی جب اچانک ہی ماریا مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی، لیکن جیسے ہی پیپر کا ٹائم ختم ہوا تو وہ ٹیچر کو کہنے لگی کہ آج میں ہی سب سے پیپر لوں گی۔ ٹیچر نے اسے اجازت دے دی۔ اس نے مجھ سے پیپر لیا اور سارے پیپر سے نیچے رکھ دیا تھا، اور میں نے اس کی اس حرکت کو نوٹ نہ کیا، لیکن ایک ہفتے بعد جیسے ہی ٹیچرز نے مجھے بتایا کہ مناہل تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم نے پیپر میں کیا بلنڈر مارا ہے، یہ سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میں ٹیچر کو کہنے لگی کہ ٹیچر، آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں نا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میں نے تو پیپر بہت اچھا کیا تھا، پر اس بار تو میرے پورے نمبر آئے تھے، مجھے تو یہی امید تھی۔ پر ٹیچر میری بات پر مایوس ہوئیں، بلکہ اگلی بات پر تو میرے ہوش اور گئے تھے جب ٹیچر نے کہا کہ اس بار تو ماریا کے سب سے زیادہ نمبر ہیں۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ایسی بات نہیں تھی کہ مجھے ماریا کے زیادہ نمبر پر اچھا نہیں لگا، بلکہ مجھے اپنے کم نمبر پر زیادہ غم تھا۔ لیکن ساری کلاس نے ہوٹنگ شروع کر دی تھی اور سبھی ماریا کو کافی ستائشی نظروں سے دیکھ رہے تھے، جیسے اس نے محاذ جیت لیا ہو، پر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے دال میں کچھ کالا ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی اگلے دن ٹیچر نے ہمیں پیپر دیا تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ جو میرا پیپر تھا اس میں میری لکھائی بالکل بھی نہیں تھی۔ میں اپنی لکھائی اچھی طرح پہچانتی تھی، میری لکھائی بہت ہی صاف تھی۔
میں جان گئی تھی کہ کسی نے مجھے پھنسانے کی کوشش کی ہے۔ میرا سارا شک ماریا پر تھا، پر میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی۔ تبھی جیسے ہی بریک ہوئی اور ساری لڑکیاں باہر نکل گئیں تو میں نے سب کی لکھائی اس پیپر کی لکھائی سے میچ کی تھی، اور پھر اتفاق سے اس پیپر کی لکھائی ماریا کی لکھائی سے میچ ہو رہی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ یہ ماریا کی ہی سازش ہے، اس نے ہی میرا نام اپنے نام سے تبدیل کر کے ہمارا پیپر ایکسچینج کر دیا ہے۔ مجھے کافی شرمندگی ہو رہی تھی کہ ماریا اس حد تک گر جائے گی، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے فوراً ہی ماریا کی کتاب اٹھائی اور ٹیچر کے پاس چلی گئی۔ ٹیچرز کو میں نے جیسے ہی یہ بتایا تو وہ بھی شرمندہ ہوئے، لیکن مجھ سے معافی مانگنے لگیں۔ وہ کہنے لگیں کہ میں جانتی تھی کہ مناہل تم ایسی لڑکی ہو ہی نہیں جو کبھی فیل ہو، اسی وجہ سے میرے تو سر میں درد ہونے لگا تھا کہ اب میں کیا کروں، لیکن مجھے تم پر بہت فخر ہے کہ تم نے اپنی جنگ خود لڑی ہے، جبکہ اب ماریا کو میں اس کالج سے نکلوا کر رہوں گی۔ اس نے اچھا نہیں کیا۔ میں اندر سے بہت ڈر گئی تھی کہ اگر ماریا میرے خلاف ہو گئی اور اس نے کچھ کر دیا تو میں کیا کروں گی۔ میں نے ٹیچر کو کہا کہ نہیں ٹیچر، آپ ایسا قدم بالکل بھی مت اٹھائیے، بس ماریا کو سمجھا دیں کہ آئندہ کے بعد وہ ایسا بالکل نہ کرے۔ میں بس یہی چاہتی ہوں کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے اور مجھ سے یہ دشمنی ختم کر دے۔ نہ جانے وہ مجھ سے دشمنی کیوں مول لے رہی ہے۔ ٹیچر کہنے لگی کہ تم فکر نہ کرو، میں اسے سمجھاؤں گی۔ اس طرح اس کے اگلے دن ٹیچر نے سب کے سامنے ماریا کو کہا کہ تم نے یہ اچھا نہیں کیا، کسی اور کا محنت کا صلہ تم نے خود کیوں لے لیا ہے؟ اگر تم میں اتنا دم نہیں تھا کہ اپنی پڑھائی کے بلبوتے پر اچھے نمبر لیتی تو کسی دوسرے کی محنت کو بھی زبردستی اپنے نام نہیں کرتے۔ ساری کلاس ہنسنے لگ گئی تھی، سبھی ماریا کا مذاق اڑا رہے تھے، جبکہ ماریا تو اپنا سر جھکا کر شرمندہ کھڑی تھی۔ پر اگلے ہی پل اس نے مجھے نفرت بھری نگاہ سے دیکھا تھا، جیسے یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہو۔ بریک ٹائم وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تم بہت ہی فساد کی جڑ ہو، دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں، میں تم سے بدلہ لے کر رہوں گی۔ تمہیں اپنی قابلیت اور ذہنیت پر بہت غرور ہے نا، اور اپنے حسن پر تمہیں کافی ناز ہے نا، جس کو تم چھپا چھپا کر پھرتی ہو۔ اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ اس کی باتوں پر ساری لڑکیاں مجھ سے کہنے لگیں کہ دیکھو مناہل، تمہیں محتاط رہنا ہوگا، ماریا بہت امیر گھر کی لڑکی ہے، اور اگر یہ تمہارے پیچھے پڑ گئی تو یقیناً یہ تمہیں بدنام کر کے رہے گی۔ پر عزت دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ پر میں نے لڑکیوں کی باتوں کو اگنور کر دیا اور کہنے لگی کہ دیکھو، عزت دینے والی اللہ کی ذات ہے، یہ میرا بال بھی باقا نہیں کر سکتی۔ مجھے اس کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ مجھے اللہ پر پورا یقین ہے۔ اس طرح میں واپس آ گئی تھی، لیکن میں جیسے ہی گھر گئی تو نعیم میرے سامنے صوفے پر پھیل کر بیٹھا تھا۔ میں نے جھٹ سے نقاب کر لیا۔ جب وہ کہنے لگا کہ دیکھو، تمہاری میں جتنی اکڑ ہے، ایک دن یہ اکڑ تو میں نکال کر رہوں گا۔ اس کی بات پر میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب اگلے پل اس نے میری کلائی دبوچ دی، اس کی اس حرکت پر تو میں طیش میں آ گئی تھی۔ میں نے اسے چلا کر کہا کہ دیکھو، اپنی حد میں رہو۔ پر وہ کہنے لگا کہ لگتا ہے کہ آج تم نے کالج میں کوئی مارکا مارا ہے، تبھی تم اتنی تپی ہوئی ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے جو بھی کیا ہے میں تمہیں بتانے میں دلچسپی نہیں رکھتی، میں سیدھا اپنی اماں کو بتا سکتی ہوں۔ پر وہ کہنے لگا کہ دیکھو، اماں ابا تو گاؤں گئے ہوئے ہیں، وسیم انکل کے بیٹے کی جو شادی تھی، اسی لیے اب یہ ذمہ داری بھی میری ہے کہ میں تمہیں تمہارے کالج چھوڑنے جاؤں گا۔ یہ سن کر تو میں ہاتھ ملتی رہ گئی کہ اماں نے ایسا کیسے ہونے دیا، پر اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں اب اپنے کمرے میں بند رہتی تھی۔ اگلے دن میں باہر نکل آئی تھی، نعیم پہلے سے ہی موجود تھا، یوں وہ مجھے میرے کالج چھوڑنے گیا تھا۔ پر جیسے ہی لڑکیوں نے مجھے نعیم کے ساتھ دیکھا تو وہ گھبرا گئی تھیں۔ میں جیسے ہی کالج کے اندر گئی تو میری سہیلیاں کہنے لگیں کہ یہ تم کس کے ساتھ آئی ہو؟ تم جانتی ہو نعیم کون ہے؟ میں نے کسی کی بات پر کان نہ دھرے، پر اچانک سے ماریا میرے سامنے آئی۔ وہ میری کلائی مڑوڑ کر کہنے لگی کہ تم نعیم کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ اس کی بات پر تو میرا رنگ اڑ گیا تھا۔ کہنے لگی کہ وہ صرف میرا ہے، اور خبردار جو تم نے اسے حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اس کی اتنی فضول بات پر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ مجھے ایسا سمجھے گی۔ میں نے اپنی کلائی آزاد کروائی اور اسے دانت پیس کر بولی کہ دیکھو، وہ میرا کچھ بھی نہیں لگتا، وہ میرے ستیلے باپ کا بیٹا ہے، جس کی وجہ سے مجھے اس کے ساتھ آنا جانا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ میرا کچھ بھی نہیں لگتا، اور میں جانتی ہوں کہ وہ کس قسم کا انسان ہے۔ اس طرح کے لڑکے مجھے بالکل بھی نہیں پسند۔ پر اب میں جان گئی تھی کہ ماریا یقیناً نعیم کی گرل فرینڈ ہے۔ مجھے اس بات میں کوئی حیرت نہیں تھی
کیونکہ میں جانتی تھی کہ نعیم کس طرح کا لڑکا ہے۔ پر اچانک ہی ماریا یہ سن کر گہری سوچ میں پڑ گئی اور پھر مسکرا کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ مجھے تو کسی انہونی کا اندیشہ ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اب نہ جانے ماریا کیا کرے گی، پر میں اتنا ضرور جان گئی تھی کہ اس کے شاطر دماغ میں ضرور کچھ چل رہا تھا۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے تھے جب ایک روز اچانک ہی نعیم ماریا کو اپنے ساتھ گھر لے آیا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ ماریا مجھے ایک آنکھ مار کر میرے پاس سے گزر کر چلی گئی تھی، پر میں سمجھ نہ پائی کہ اس کے دماغ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ جب نعیم کہنے لگا کہ دیکھو تمہیں اس کے لیے اچھا سا کھانا تیار کرنا چاہیے، یہ سن کر تو میں کہنے لگی کہ میں ایسا بالکل بھی نہیں کروں گی۔ جب نعیم میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا میں تو پہلے ہی جانتا تھا کہ تم مجھ میں دلچسپی لیتی ہو، آخر میں اتنا ہینڈسم جو ہوں، مجھ جیسا تو کوئی لڑکا تمہیں مل بھی نہیں سکتا، پر میں نے تو اپنا دل شروع سے ہی ماریا کو دیا ہوا تھا۔ یہ سن کر تو وجود کانپ کر رہ گیا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ میرے بارے میں ایسا سوچے گا۔ میں جانتی تھی کہ وہ بہت خود سا لڑکا ہے، پر اب تو میں یہ بھی جان گئی تھی کہ وہ دوسروں کو کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے ساری دنیا اس کے ارد گرد گھوم رہی ہو، جبکہ ماریا کے ناز نخرے ساتویں آسمان پر تھے۔ تبھی میں نے نعیم کو تلخ لہجے میں کہا کہ دیکھو انسان کو اس جیسا جیون ساتھی ملتا ہے، مجھے مجھ جیسا ہی کوئی ملے گا، لیکن میں نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ تمہیں تمہاری جیسی ہی لڑکی ملی ہے۔ میری نظر ماریا پر تھی، پر ماریا نے جیسے ہی میری یہ بات سنی تو مجھے آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگی تھی اور کہنے لگی کہ تمہاری بات کا کیا مطلب ہے، میں کیسی لڑکی ہوں؟ پر میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، جبکہ مسکرا کر وہاں سے چلی گئی۔ لیکن میرے جانے کے بعد نہ جانے اس نے نعیم کو کیا کہا، جو نعیم مجھ سے اور بھی چڑ گیا تھا، پر اب ہر روز مجھے تنگ کرتا رہتا تھا اور میرے کردار پر انگلی اٹھاتا تھا۔ یہی کہتا تھا کہ تم بس یہ سب دکھاوے کے لیے کرتی ہو، تمہارا یہ پردہ صرف اور صرف ایک دکھاوا ہے، دیکھنا ایک دن میں تمہیں تمہارا آئینہ دکھا کر رہوں گا، اس کے بعد تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں بچو گی۔ پر میں نے اس کی باتوں کو دل پر ہی لینا چھوڑ دیا تھا۔ یوں آئے دن ماریا ہر روز ہمارے پاس آتی رہتی تھی۔ اماں بھی یہی کہتی تھی کہ نعیم کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ ایک روز اچانک ہی میں کالج جا رہی تھی، لیکن واپسی پر میرے رکشے والا لیٹ ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے ہول اٹھنے لگا، میں بہت زیادہ لیٹ ہو گئی تھی۔ یہی سوچ کر میں نے فیصلہ کیا کہ میں پیدل ہی گھر چلی جاؤں گی۔ میں کالج سے باہر نکل آئی، اب میں گھر کی جانب جا رہی تھی جب مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو۔ میں نے جیسے ہی پیچھے دیکھا تو کوئی موٹر سائیکل پر میرا پیچھا کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر تو میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں نے تو گھر کی جانب دوڑ لگا دی تھی، لیکن میں پیدل کب تک چل سکتی تھی؟ میرا سانس پھولنے لگا تھا۔ میں اسی جگہ رک گئی تھی، لیکن وہ جو بھی تھا اس نے پیچھے سے میرا نقاب کھینچ دیا تھا، جس کی وجہ سے میرا چہرہ ظاہر ہونے لگا تھا۔ اس کے پیچھے جو لڑکا بیٹھا تھا اس نے اپنا چہرہ ماسک سے ڈھانپا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی، پر اس کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ وہ میری بے بسی کا تماشا اپنے موبائل میں قید کر رہا تھا۔ یہ شرمناک منظر دیکھ کر تو میرا وجود سن ہو گیا تھا۔ میں چلا رہی تھی، لیکن وہ سڑک بہت ہی سنسان تھی، وہاں پر کوئی بھی نہ تھا جو میری مدد کرتا۔ میں کافی بچ بچاؤ کر کے اپنے گھر آ گئی تھی۔ میرا بیگ بھی اسی سڑک پر چھوٹ گیا تھا۔ اماں نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھیں، جبکہ ابا نے جیسے ہی دیکھا تو وہ شخص کہنے لگا کہ لگتا ہے تمہاری بیٹی اپنی عزت لٹوا کر آ گئی ہے۔ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ اسے کالج نہ بھیجو، لیکن دیکھو آج تو وہ ہو ہی گیا جس کا مجھے ڈر تھا۔ پر اس وقت مجھے اتنا گہرا صدمہ پہنچا تھا کہ میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں 5 سال کی تھی جب اماں ابا کی میت پر بیٹھی زور زور سے رو رہی تھیں اور ابا کو اٹھا رہی تھی کہ ندیم صاحب اٹھ جائیں، ہمیں چھوڑ کر مت جائیں، آپ کو اپنی بیٹی کی قسم۔ پر ابا تو ہمیشہ کے لیے سوئے ہوئے تھے۔ اس وقت میں اتنی چھوٹی تھی کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ سب کیا چل رہا ہے۔ میرا گھر اس وقت لوگوں کے رش سے بھرا ہوا تھا، لیکن میں سب کے چہروں کو دیکھ رہی تھی۔ سبھی رو رہے تھے، پر میرے سامنے ابا کی چارپائی موجود تھی جس پر ابا کا وجود بے جان پڑا ہوا تھا۔ میں کبھی اس وجود کو دیکھتی تو کبھی اماں کو دیکھتی۔ لوگ مجھ پر ترس کھا رہے تھے اور مجھے پیار کر رہے تھے۔ میں جان گئی تھی کہ میرے ابا چھوڑ کر چلے گئے ہیں، جب اچانک ہی مجھے ایک آدمی نظر آیا تھا جو مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا تھا۔ اس کے پاس کھانے کا کچھ تھا، تبھی وہ مجھے اشارہ کرنے لگا۔ میں اس چیز کے لالچ میں اس کے پاس چلی گئی۔ میں بھاگ کر اس کے پاس گئی۔ اس نے مجھے اٹھا لیا تھا، اب وہ مجھے اٹھا کر چھت پر لے جا رہا تھا۔
اس نے مجھے چاکلیٹ کا لالچ دیا تھا۔ وہ مجھے چھت پر لے گیا تو میں اسے چاکلیٹ کہہ کر بلا رہی تھی۔ میری بات کا یہی مطلب تھا کہ مجھے وہ چاکلیٹ دے گا، پر اس نے مجھے بٹھا دیا۔ پتہ نہیں وہ کسی کو اشارہ کر رہا تھا، لیکن میرے ذہن میں یہ بات آ گئی تھی کہ یقیناً میرے ساتھ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ تبھی میں وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، پر اس شخص نے مجھے وہاں سے بھاگنے نہ دیا۔ اس نے مجھے اس چرپائی پر لٹا دیا تھا۔ وہ میرے قریب پڑ رہا تھا۔ اب میں رونے لگی تھی۔ ایک چیخ کے ساتھ میری آنکھ کھل گئی۔ میرا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ یہ میرا ایک خواب تھا جو مجھے آیا تھا، پر یہ آج سے کچھ عرصہ پہلے کی ایک حقیقت تھی جو مجھ پر بیتی تھی۔ میں اسے چاہ کر بھی بھلا نہ سکی، پر میرے ساتھ ان لڑکوں نے جو بھی کیا تھا، اس کی وجہ سے یہ حقیقت ایک دفعہ پھر سے میرے سامنے آ گئی تھی۔ مجھے پھر سے خود سے وحشت ہونے لگی تھی۔ اماں سے چیخ کر کہنے لگی کہ اماں وہ میرے پاس آ رہا ہے، وہ میرے قریب آ رہا ہے، پلیز اس سے کہیں کہ وہ مجھ سے دور ہو جائے۔ اماں جان گئی تھی کہ یہ وہ منظر پھر سے میری آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے۔ اماں نے میرے ہاتھ پاؤں ملنا شروع کر دیے تھے۔ اتنے میں ابا بھی آ گئے تھے۔ کہنے لگے کہ لگتا ہے مناہل کو ہوش آ گیا ہے۔ میں تو کہتا ہوں جلدی سے اس کی شادی کروا دیتے ہیں، پر جیسے ہی میں نے ابا کو دیکھا، مجھے وہی شخص یاد آیا جس نے 5 سال کی عمر میں میرے ساتھ وہ سب کچھ کیا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کی شکل ابا سے ملتی ہوئی محسوس ہوتی تھی، پر میں جب بھی اماں سے یہ کہتی تھی تو اماں مجھے ٹوک دیتی تھی کہ خبردار جو تم نے ایسی بات کی، اگر تمہارے ابا کو پتہ چل گیا کہ تم ان پر شک کرتی ہو تو ہم اس گھر سے نکالے جائیں گے۔ یہ آخری سہارا ہے، لہٰذا اپنی زبان بند کرو اور جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہوا تھا اسے بھول جاؤ۔ وہ ایک سانحہ تھا۔ بچپن میں 90% لڑکیوں کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے، پر تمہاری عزت اللہ تعالیٰ نے بچائی تھی، یہی سوچ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اماں کی بات پر مجھے یاد آیا تھا کہ جیسے ہی وہ شخص میرے قریب آنے لگا تھا تو کوئی چھت پر آ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ شخص اپنے ارادے میں ناکام ہو گیا تھا، اور پھر اس مسیحا نے مجھے اٹھا لیا تھا۔ پر اب جب بھی میرے ساتھ کچھ ہوتا تھا تو مجھے وہی سب کچھ یاد آنے لگتا تھا۔ اس بار بھی ان دونوں لڑکوں نے میری عزت برباد کرنا چاہی تھی۔ انہوں نے میری ویڈیو بنا لی تھی۔ یہی سوچ سوچ کر میں بے چین ہونے لگی تھی۔ میرا سارا شک نعیم پر تھا، لیکن اماں ابا کو کہنے لگیں اتنی جلدی لڑکے کا انتظام کیسے ہوگا؟ اس کی شادی کس سے کروائیں گے؟ کون کرے گا اس سے شادی؟ لگتا ہے کہ اب وہ ویڈیو بھی پورے شہر میں پھیل گئی ہوگی۔ ابا کہنے لگے کہ دیکھو میں تو کہتا ہوں اس کی شادی نعیم سے کروا دیتے ہیں، اس طرح نعیم بھی سدھر جائے گا اور اس طرح ہم دونوں بھی ایک گہرے رشتے میں بن جائیں گے۔ اماں تو یہ بات سن کر خاموش ہو گئیں، پر میں تڑپ کر اٹھ کر ابا سے کہنے لگی کہ دیکھو میں تمہارے بیٹے سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔ میری عزت اسی نے برباد کی ہے۔ میں 100% یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ یہ سب کچھ اسی کا کام ہے۔ میری بات پر ابا کہنے لگے کہ دیکھو تو صحیح یہ لڑکی کتنی بدتمیز ہو گئی ہے۔ میں اس کی عزت بچانے کے لیے اس کی شادی نعیم سے کروانا چاہتا ہوں، پر یہ نعیم پر ہی اپنی عزت کی بربادی کا الزام لگا رہی ہے۔ اماں نے مجھے چپ کروا دیا اور کہنے لگیں کہ دیکھو چپ کر کے نعیم سے شادی کے لیے ہاں کر دو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، ورنہ کوئی بھی تمہیں رشتہ نہیں دے گا۔ میں نے اماں کو کہا کہ اگر کسی نے مجھے رشتہ نہیں دینا تو نہ دے، پر میں اس لڑکے سے بالکل بھی شادی نہیں کروں گی جو خود سا لڑکا ہے، اور اگر اس سے شادی کر لی تو میری عزت اور ساری زندگی برباد ہوتی رہے گی۔ ابا نے جیسے ہی یہ بات سنی تو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم عزت بھری زندگی جی لوگی تو پھر میرے گھر سے نکل جاؤ۔ اماں کہنے لگی کہ دیکھا مناہل، میں کہتی ہوں کہ ہاں کر دو، نعیم سے شادی کر لو، پر میں ابھی بھی اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی، اور اماں سے کہنے لگی کہ اماں اپنا سامان پیک کریں، ہم ابھی اسی وقت اس گھر سے جا رہے ہیں۔ اماں کہنے لگی کہ اس اندھیرے میں ہم کہاں جائیں گے؟ کیا تم بھول گئی ہو کہ تم اب ایک ایسی لڑکی ہو جس کی عزت برباد ہو گئی ہے؟ تمہاری وہ ویڈیو پورے شہر میں پھیل گئی ہوگی۔ جب میں نے اماں سے کہا کہ جس نے مجھے عزت دینی ہوگی وہ مجھے عزت ضرور دے گا، پر میں اب اس گھر میں نہیں رہوں گی جس کے بیٹے نے میری عزت برباد کر دی۔ اس شخص کے ساتھ تو میں 1 منٹ بھی نہیں رہنا چاہتی۔ میں ابھی بھی اپنی بات پر ڈٹی ہوئی تھی، پر اماں کہنے لگی کہ دیکھو ایک بار پھر سوچ لو۔ میں نے اماں کو کہا کہ اماں سوچنے کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب آپ میرا ساتھ دینا چاہتی ہیں یا نہیں؟ کیا آپ کو اپنی بیٹی کی عزت اور اس کی جان پیاری ہے یا نہیں؟ یا پھر آپ کو اسی شخص کے ساتھ رہنا ہے
جس نے ساری زندگی آپ کو تانے دیے ہیں، اور اس نے آپ کو تو نام دے دیا تھا، لیکن اس نے کبھی بھی مجھے باپ والا پیار نہیں دیا، اور میں جان گئی ہوں کہ باپ تو بس سگا ہی ہوتا ہے۔ یوں اماں میری باتیں سن کر تیار ہو گئی تھیں، اور اس طرح ہم وہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے تھے۔ اس شخص نے میری اماں کو طلاق بھی دے دی تھی۔ میری اماں سوگ منا رہی تھی، پر میں نے اماں کو حوصلہ دیا تھا کہ دیکھیں اماں، اگر وقت ہم پر مہربان ہوا تو ہماری قسمت بھی جاگ اٹھے گی، اور میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو کر آپ کا نام روشن کروں گی۔ میں نے اماں کو یقین دلایا تھا، پر اس رات ہمارے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ یہ میری زندگی کی کٹھن ترین رات تھی۔ اماں کو تو یہ صدمہ برداشت نہیں ہوا تھا۔ اماں کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ جب مجھے اچانک ہی میری ٹیچر کا خیال آیا تھا، میں اپنی ٹیچر کے پاس آ گئی تھی، لیکن اب میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اپنا کالج جاری رکھتی۔ میں نے اپنی ٹیچر کی بہت مدد مانگی، اس نے میری مدد بھی کی تھی، پر میری ٹیچر کا شوہر ہر بار ہی اپنی بیوی کو تانے دیتا تھا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں تمہاری اسٹوڈنٹ پر خرچ کروں، اسی لیے ان سے کہو کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے وہ ہمارے گھر سے چلے جائیں۔ ٹیچر یہ باتیں مجھے خود تو نہیں کہتی تھیں، لیکن ایک روز میں نے رات کو ان کے شوہر کی ساری باتیں سن لی تھیں، کیونکہ وہ بہت ہی اونچا اونچا اپنی بیوی پر چلا رہا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ میری ٹیچر مجھ سے خود بالکل بھی اذعان نہیں کریں گی، پر اب میں کیا کرتی؟ مجھے بہت پریشانی ہو رہی تھی۔ بالآخر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ میں کالج چھوڑ دوں گی۔ میں اب کالج ہی نہیں جاتی تھی، کیونکہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں فیس بھر سکتی۔ میرا نام کالج والوں نے خارج کر دیا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ میرا وہ خواب چکنا چور ہو گیا ہے جو میں نے کبھی دیکھا تھا، پر اماں کو میری بہت فکر رہتی تھی۔ پر اماں کی حالت اتنی اچھی نہیں تھی کہ وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھا سکتیں، لیکن میں نے اماں کے سامنے کبھی بھی اس دکھ کا اظہار نہیں کیا تھا کہ میرا دل اپنے خواب کے نہ پورا ہونے پر بہت دکھتا ہے، بلکہ میں تو ان کے سامنے ایک مضبوط دیوار بن کر رہ گئی تھی۔ اماں آئے روز مجھے یہ بھی کہتی تھی کہ کیا ہوتا جو ہم اسی گھر میں رہتے اور تم نعیم سے شادی کر لیتی، پر میرا تو سارا موڈ ہی خراب ہو جاتا تھا۔ اب میں اماں سے یہی کہتی تھی کہ اماں، اس لحاظ سے تو اب ہم بہت بہتر جگہ پر ہیں، اور اماں کہتی کہ تمہاری ٹیچر کو اس کا شوہر روزانہ تانے دیتا ہے، کیا تمہیں یہ بات منظور ہے؟ میں نے اماں کو کہا کہ آپ فکر نہ کریں، ضرور کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ اس طرح ایک روز میں نے جیسے ہی اخبار میں یہ خبر دیکھی کہ لڑکیوں کو وظیفہ مل رہا ہے تو خوشی سے چہک اٹھی تھی، کیونکہ میرے نمبر اتنے اچھے تھے کہ مجھے وظیفہ مل جاتا۔ میں نے جلدی سے ہی اماں سے اپنی خوشی کا اظہار کیا، اور اس طرح میں نے اپلائی کر دیا۔ مجھے وظیفہ مل گیا تھا۔ مجھے اب ہر مہینے 10,000 روپے ملتے تھے، جس کی وجہ سے اب میں اپنی کالج کی فیس دے سکتی تھی۔ پر میں جیسے ہی کالج گئی تو پرنسپل نے افسوس کے ساتھ مجھے کہا کہ اب آپ کا داخلہ نہیں ہو سکتا، بورڈ میں داخلے چلے گئے ہیں۔ میں نے اپنے پرنسپل کی بہت منتیں کی کہ دیکھیں، میں بہت ہونہار طالب علم ہوں، میں خوب محنت کروں گی، آپ مجھ پر یقین کریں اور میرا داخلہ بھجوا دیں۔ پرنسپل نے میرا داخلہ بھجوا دیا تھا، پر اب مجھے کافی محنت کرنی پڑی تھی۔ اس طرح میں کالج تو نہیں جاتی تھی، لیکن میں امتحانات میں اپنی حاضری لگوا چکی تھی، اور یوں میں نے امتحانات دیے تھے۔ اب میرا دل بہت ہی مطمئن تھا، اور اماں کی ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ ساتھ میں نے 12ویں جماعت بہت اچھے نمبر سے پاس کر لی تھی۔ ہاں، میں مانتی تھی کہ میری پوزیشن نہیں آئی تھی، اور میرے نمبر اتنے اچھے نہیں آئے تھے جتنی 11ویں جماعت میں آئے تھے، پر میں پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتی تھی۔ اس طرح میں نے اپنی بچت سے پیسے جمع کر لیے تھے، اور یوں اپنی ٹیچر کا گھر چھوڑ کر ہم لوگ ایک کرائے کے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے، جو کہ ایک کمرے پر مشتمل تھا، پر اماں اور میرے لیے وہ گھر کافی تھا اور ہمارا گزارا ہو ہی جاتا تھا۔ اس طرح میں نے یونیورسٹی میں بھی داخلہ لے لیا تھا۔ اب میں بہت ہی خوش تھی، پر میں ابھی بھی پردہ کرتی تھی، کیونکہ میں بالکل نہیں چاہتی تھی کہ میرا پالا نعیم سے پھر پڑ جائے، اسی لیے میں اس سے جتنا ہو سکتا تھا اتنا ہی بچتی تھی۔ ایک روز میں جیسے ہی اپنی یونیورسٹی میں گئی تو مجھے میرے کالج کی ایک لڑکی مل گئی تھی۔ میں اسے جانتی تھی، اس کا نام واصفہ تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ مناہل، یہ تم ہو؟ تم اتنے دنوں سے کہاں تھی اور اچانک سے تم نے کالج کیوں چھوڑ دیا تھا؟ اس کی بات پر مجھے ساری بیتی داستان یاد آنے لگی۔ اس نے مجھے دکھی کر دیا تھا۔ اسے جیسے ہی اسے ساری داستان سنائی تو کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں یہ زخم پھر سے نہ کھریدتی۔ پر میں نے اسے کہا کہ کوئی بات نہیں، انسان کو اپنا ماضی کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے۔
کیونکہ وہ جب بھی اپنے ماضی کو یاد کرتا ہے تبھی وہ آگے بڑھنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ اس لیے میں تو روز ہی اپنے ماضی کو یاد کرتی ہوں، جس سے مجھے ہمت ملتی ہے کہ میں نے آگے کچھ کرنا ہے۔ اس نے میری بات سنی تو مجھے اور بھی ہمت دینے لگی تھی کہ تم بہت مضبوط ہو۔ اس نے میری بات سنی تو مجھے اور بھی ہمت دینے لگی تھی کہ تم بہت مضبوط ہو۔ تمہاری جگہ اگر کوئی بھی لڑکی ہوتی تو وہ تو ہمت ہار جاتی یا پھر خودکشی کر لیتی، لیکن تم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ لڑکیوں کو تو مضبوط ہونا چاہیے۔ ان کا کردار جتنا مضبوط ہو اتنا ہی وہ آگے بڑھ سکتی ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ صرف میری اپنی وجہ سے نہیں ہو رہا، بلکہ میری اماں نے میرا بہت ساتھ دیا ہے۔ اگر میری اماں اس روز ابا کے ساتھ ہی رہتی اور میرے ساتھ آنے سے انکار کر دیتی تو میں کہاں جاتی؟ پر میری اماں نے میرا ساتھ کھڑے ہو کر یہ بات ثابت کر دی کہ وہ میری بہت اچھی ماں ہیں۔ یہ واسطہ سے میری دوستی ہو گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ میری کالج کی ہی ہے، پر ایک روز اچانک ہی اس نے ماریا کا پوچھ لیا۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں خیال آیا کہ ماریا اور یہ نعیم نے یقیناً ایک دوسرے سے شادی کر لی ہوگی۔ پر واسطہ نے میری بات سن کر کہنے لگی کہ کیا تمہیں نہیں پتا ماریا کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اس کی بات پر میرا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ میں اس سے کہنے لگی کہ کیوں، کیا ہوا ہے؟ جب وہ کہنے لگی کہ دیکھو ماریا تو نعیم کے پیار میں پاگل ہو گئی تھی، اس نے اپنے گھر والوں کو نعیم کے بارے میں بتایا تو اس کی اماں ابا نے فوراً انکار کر دیا کہ تمہاری شادی تو ہم اپنے خاندان میں کریں گے، خاندان سے باہر تو تمہاری شادی بالکل بھی نہیں کریں گے، کیونکہ آج کل تو باہر کے لوگ صرف پیسے کی خاطر ہی شادی کرتے ہیں، اور تم ہماری اکلوتی بیٹی ہو، ہم کبھی بھی تمہیں خاندان سے باہر نہیں بھیجیں گے۔ پر ماریا اپنی بات پر اڑی رہی۔ اس نے جیسے ہی نعیم کو بتایا کہ میرے گھر والے نہیں مان رہے تو نعیم کہنے لگا کہ دیکھو میں تو تم سے ہی شادی کروں گا۔ ماریا بھی کہنے لگی کہ میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں، میں تم سے ہی شادی کروں گی، لیکن اپنے اماں ابا کی باتوں کو نہیں ٹال سکتی۔ اگلے ہی روز ہمیں پتہ چلا کہ ماریا تو اپنے گھر سے بھاگ گئی ہے۔ میں نے جیسے ہی واسپا کی یہ بات سنی تو میرا دل دھڑکنا بند ہو گیا تھا کہ ماریا اس قدر بد کردار لڑکی ہے کہ اس سے اپنے ماں باپ کی عزت کا بھی خیال نہ آیا اور وہ نعیم کے ساتھ بھاگ گئی۔ پر واسپا کہنے لگی کہ تم پریشان مت ہو، آگے کی بات تو سنو کہ اس ماریا کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ جب میں نے اس کی بات سنی تو وہ کہنے لگی کہ ماریا تو بھاگ گئی تھی، پر اس کے اماں ابا نے ہار نہ مانی، بلکہ پولیس میں یہ کمپلین درج کروا لی کہ نعیم نامی وڈیرے کا ایک بیٹا ہمارے بیٹے کو بھگا کر لے گیا ہے۔ پولیس نے ان کی بات مان لی تھی، وہ لوگ بہت ہی امیر تھے۔ اس طرح نعیم پکڑا گیا تھا اور اب نعیم جیل میں ہے۔ میں نے تو یہ سن کر سکھ کا سانس لیا تھا۔ میرے چہرے کی خوشی دیکھ کر واسپا کہنے لگی کہ تم اتنی خوش ہو رہی ہو جیسے نعیم نے تمہارے ساتھ بھی برا کیا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ ہاں، اسی نے تو وہ سب کیا تھا، اسی نے ہی میری ویڈیو بنائی تھی اور میری عزت اچھالی تھی، اور اب اس کو اپنے برے کام کی سزا مل ہی گئی ہے۔ اب وہ اسی جیل میں تڑپتا رہے گا اور یہاں مجھے میرے دل کو سکون ملے گا۔ واسپا کہنے لگی کہ ماریا کے ساتھ تو بہت برا ہوا ہے۔ اس کے اماں ابا نے تو اس کی شادی کافی غریب گھرانے میں کروا دی تھی، کیونکہ اب کوئی بھی اسے اپنانا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے ماریا کا سن کر بہت برا لگا تھا، پر میں جان گئی تھی کہ وہ بہت ضدی لڑکی تھی اور مجھے معلوم تھا کہ وہ یقیناً ایک دن منہ کی کھائے گی۔ اس کو سزا مل ہی گئی۔ مجھے ماریا کے لیے بہت برا بھی لگ رہا تھا، پر میں جان گئی تھی کہ یقیناً اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہوگا۔ میں جیسے ہی گھر گئی تو میں نے اماں کو ساری باتیں خوشی خوشی بتائیں کہ دیکھیں نعیم کے ساتھ کتنا برا ہوا، اور تو اور ماریا کی تو زندگی خراب ہو گئی۔ اماں کہنے لگی کہ دیکھو بیٹا، میں مانتی ہوں کہ انہوں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، اسی لیے انہیں اس کی سزا مل گئی ہے، پر دیکھو دوستوں کے برے وقت میں خوش بالکل بھی نہیں ہوتے۔ کیا تم اپنا وقت بھول گئی ہو؟ مجھے اماں کی بات کا احساس ہوا تھا۔ میں نے اماں سے معافی مانگی کہ مجھے ان کے برے وقت پر ہنسنا نہیں چاہیے، پر میں نے اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگی، لیکن اللہ تعالیٰ کا میں نے شکر ادا بھی کیا تھا، کیونکہ اللہ بہتر انصاف کرنے والا تھا اور انہوں نے میرے ساتھ انصاف کیا تھا۔ آج میں اماں کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں اور میں ایک بہت ہی قابل طالب علم ہوں۔ میں نے اپنے وہ سارے خواب پورے کر لیے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔